ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ اعراف چل رہی ہے اور ان آیات مبارکہ میں ایک اہم مضمون بیان ہو رہا ہے جس کا تعلق اللہ کے نافرمانوں سے اور اللہ کے نافرمانوں کے متعلق سخت قسم کی تنبیہ اور سزا کا بیان۔ فرماتے ہیں کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کیا، اعراض کیا اتراتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو حقیر سمجھا، لا تفتح لهم ابواب السماء، تو ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ تو جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے، ایسے ہی ان لوگوں کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہاد، ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر اوڑھنا بھی جہنم ہی کا ہوگا۔ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ تو یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی۔ اور یہ نافرمان کون ہیں؟ جو کفر کی حالت میں دنیا سے جائیں گے۔ اور کفر کی حالت میں دنیا سے کون جائیں گے اس کا پتہ نہیں ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں کہ کون کفر کی حالت میں جائے۔ اس لیے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ فرما بردار بندوں والی زندگی گزارے آدمی، اطاعت شعار بندوں کی زندگی گزارے، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہے کہ یہ حکم میری طرف متوجہ ہے، اسے پورا کر لوں، یہ حکم میری طرف متوجہ ہے، اسے پورا کر لوں، اور اس حکم کو صحیح طریقے سے پورا کروں، اس طرح پورا کروں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں۔ بس ساری زندگی اسی تگ و دو میں لگانی اور اسی فکر اور آرزو میں لگانی۔ اور اگر بے فکری کی، غفلت کی، لاپرواہی برتی کہ بھائی ٹھیک ہے دیکھ لیں گے،
ابھی تو بہت وقت ہے، پھر دیکھ لیں گے، ابھی تو کیا جلدی ہے۔ اس طرح کہتے کہتے وقت گزارتے رہے تو اچانک موت کا فرشتہ آئے گا، اور نہ معلوم پھر وہ خاتمہ بالخیر ہوگا یا خاتمہ بالشر ہوگا، کچھ انجام کا پتہ نہیں۔ تو یہاں بڑی سخت تنبیہ کی جا رہی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ایک حدیث میں بڑی تفصیل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آخرت کی طرف مائل فرمایا کرتے تھے، ان کا رخ آخرت کی طرف موڑ دیا کرتے تھے، ان کے سامنے آخرت کے تذکرے فرما کر آخرت کا استظہار کیا کرتے تھے کہ آخرت ان کے سامنے مستحضر ہو جائے۔ لہٰذا حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے۔ جنازے میں شرکت کے بعد قبرستان پہنچے، تدفین کا وقت آیا تو قبر بننے میں کچھ دیر لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے۔ قبرستان ہے، قبر میں ایک شخص کو ڈالنے کا وقت ہے، یہ سب مناظر آخرت کی تیاری کے ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان فرمایا صحابہ کے درمیان، موقع دیکھ کر بات شروع ہو گئی۔ یہ نبی کی تعلیم ہے۔ قبرستان میں اب جب سب فارغ تھے، کچھ لوگ قبر بنانے میں لگے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، صحابہ حضور کے درمیان آ کے بیٹھ گئے۔ اب ایک ماحول بنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع فرمائی اور فرمایا کہ جب مومن بندے کی موت کا وقت آتا ہے، جب مومن بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت فرشتے بہت حسین شکل میں آتے، بہت خوبصورت شکل میں آتے۔ اب یہ دیکھیے قبرستان ہے، قبر کی تیاری ہو رہی ہے، اور ایک شخص کا جنازہ پڑھا جا چکا ہے، بس اسے قبر میں ڈالنے کی دیر۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے کے مراحل بیان فرما رہے ہیں تاکہ ہر شخص کو اپنی موت یاد آئے کہ میرے ساتھ بھی یہ منظر آئے گا۔ یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت کہ موقع دیکھ کر ایسی بات تعلیم فرماتے جو ذہن میں بیٹھ جاتی اور ہمیشہ رہتی۔ دیکھیے کیسا عجیب منظر ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور بہت حسین شکل میں آتے ہیں، خوبصورت شکل میں آتے ہیں۔ دیکھو خوبصورتی کی طرف فطری طور پر انسان کا میلان ہوتا ہے۔ خوبصورت بچہ ہوتا ہے، اس کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے، خوبصورت گاڑی ہوتی ہے، خوبصورت جانور ہوتا ہے، خوبصورت مکان ہوتا ہے، میلان اس کی طرف ہوتا ہے، طبیعت راغب ہوتی ہے اور اس سے انسیت ہوتی ہے، اس سے باتیں کرنے کو جی کرتا ہے۔ ایک کالا کلوٹا بچہ پڑا ہوا ہے، خوبصورت بچہ پڑا ہوا ہے، آدمی کا دل چاہے گا خوبصورت بچے کے ساتھ کھیلے۔ کیوں؟ یہ فطری میلان ہے، اور اس خوبصورت بچے سے انسیت ہو جائے گی۔ تو خوبصورت چیز کی طرف فطری میلان ہے۔ تو اب موت کا وقت ہے، گھبراہٹ اور پریشانی اور تکلیف کی شدت کا وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ حسین شکل میں بھیج رہے ہیں فرشتے کو تاکہ انسیت ہو جائے، تاکہ گھبراہٹ دور ہو جائے، وحشت دور ہو جائے، خوف اور پریشانی ختم ہو جائے اور طبیعت میں انسیت ہو جائے۔ تو جب خوبصورت شکل میں فرشتے حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں تو یہ جو مومن بندہ ہے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو یہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کے سلام عرض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ فرماتے ہیں۔ تو وہ روح اتنی آسانی سے جسم سے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے تو تیزی سے پانی باہر نکلتا ہے۔ پانی باہر نکلنے میں پانی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ایسے ہی یہ روح سارے جسم سے خوشی کے ساتھ باہر نکلے گی اور ایک لمحے میں نکل جائے گی، کوئی اذیت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی محسوس ہی نہیں ہوگی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ انتظام فرما رہے ہیں، ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہے، ساری زندگی ہر لمحے یہ سوچتا رہا کہ اس موقع پر مجھے کیا حکم ہے شریعت کا، اس موقع پر مجھے کیا کرنا ہے، کس طرح اللہ کا حکم پورا کروں، کیسے اللہ کا حکم پورا کروں، بس اسی تگ و دو میں رہتا تھا۔ بعض موقع ایسے آتے تھے کہ ساری خواہشات کو پامال کرنا پڑتا تھا، سب آرزوؤں کو ملیہ میٹ کرنا تھا، وہ سب کر جاتا تھا، اللہ کے حکم کو آگے رکھتا تھا، آرزو، تمنائیں، خواہشیں، حسرتیں سب کا گلا گھونٹتا تھا، کہتا نہیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ تو آج دیکھیے کیسے مزے میں جا رہا ہے اور بہت خوشی سے اس کی روح باہر نکلتی ہے، اور حضرت ملک الموت اسے اپنے دست مبارک میں لیتے ہیں اور پھر دوسرے فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں، دوسرے فرشتوں کے ہاتھوں میں خوشبوئیں ہوتی ہیں، جنت کے کفن ہوتے ہیں، وہ خوشی سے اس روح کو اس میں ڈالتے ہیں، اور پھر ایک فرشتوں کا گروہ بن کر اس روح کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ جس فرشتوں کے گروہ کے پاس سے یہ مجمع گزرتا ہے، کہتے ہیں کون شخص ہے، کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ہے، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اچھا یہ شخص تو بڑا کامیاب ہے، یہاں تک کہ آسمان تک پہنچتے ہیں، اور آسمان پر پہنچ کے آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، انہوں نے فلاں ابن فلاں کی روح ہے، تو وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں فلاں، تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، وہ دوسری روح ہے جس کا بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرمائیں گے، یہ اس روح کا تذکرہ ہے جس کے لیے دروازے کھلیں گے۔ اب یہ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، یہاں تک کہ عرش الہی پہ جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس کا جو اعمال نامہ ہے نا، جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، اتباع سنت سے بھرا ہوا ہے، نبی کی تعلیمات پر عمل سے بھرا ہوا ہے، اس کو علیین میں رکھ دو، ایک خاص مقام ہے، وہاں اس نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا کہ اس کی روح کو لوٹا دو اس کے جسم میں، پھر اس کی روح کو جسم میں لوٹایا جائے گا جو جسم قبر میں ہوگا۔ اب وہاں فرشتے منکر نکیر آئیں گے، وہ سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور جو شخص تم میں مبعوث ہوئے تھے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے۔ یہ تینوں سوالوں کے جواب دے گا، جب تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے دے گا تو پھر حکم ہوگا کہ افرشوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کے لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اب یہ مزے سے سوئے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسے کہا جائے گا نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، یعنی دلہن کو اب اٹھانے والا اس کا محبوب ہی ہوتا ہے، کون جگاتا ہے، یا اس کا دولہا جگاتا ہے، یا اس کے گھر والے آ کے جگاتے ہیں، اور کوئی دلہن کو نہیں جگاتا، اور جس کو محبت ہوتی ہے وہ آ کے جگاتا ہے، تو دلہن سے جس کو محبت ہوتی ہے وہی جگاتا ہے، تو اس کو کہا کہ اب تم دلہن کی طرح سو جاؤ، تمہارے محبوب حقیقی تمہیں جگائیں گے۔ کب جگائیں گے؟ جو میدان حشر کا دن ہوگا، جب اٹھنا ہے، جب تک کے لیے مزے سے سو جاؤ۔ تو یہ ہے زندگی جو اصل کامیابی والی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں جلوہ افروز ہیں، صحابہ کا مجمع غور سے سن رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی توجہ، دھیان، قلبی میلان آخرت کی طرف فرما رہے ہیں، دنیا کی ان رنگینیوں سے ہٹا رہے ہیں۔ فرمایا کہ جب نافرمان اور کافر کی روح کے لیے فرشتے آتے ہیں تو بہت جو ہے خوفناک شکل میں آتے ہیں، ملک الموت تشریف لاتے ہیں، مگر اب حسین شکل میں نہیں آتے، اور بھئی خوف زدہ شکل سے آدمی کو خوف لگتا ہے، اچانک آدمی اکیلا ہو، اندھیرا ہو، اور کوئی
کالا خطرناک شکل کا آدمی آ جائے تو آدمی کو خوف ہوگا، ڈر ہوگا کہ یہ کون ہے۔ پھر وہ اپنا تعارف کرائے کہ بھئی میں فلاں ہوں فلاں ہوں، تو کچھ خوف ختم ہوگا، اور تعارف جب تک نہیں ہوگا اسے دیکھ کر دل خوف سے بھر جائے گا، یہ کون ہے؟ اور حسین آدمی سے طبیعت مائل ہوتی ہے، تو جو مومن تھا اس کے لیے حسین شکل میں آ رہے ہیں تاکہ اس کا دل پریشان نہ ہو، وہ گھبرائے نہیں۔ اور جو کافر ہوگا اس کی روح کے لیے تشریف لائیں گے حضرت ملک الموت، تو بہت خطرناک شکل میں آئیں گے، خوفناک شکل میں آئیں گے، جسے دیکھ کر آدمی ویسے ہی پریشانی اور تکلیف میں ہوگا اور خوف زدہ ہو جائے گا۔ اور پھر جب اس کی روح کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو روح باہر آنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ پھر اس کی روح کو جب کھینچا جائے گا جسم میں سے، تو حدیث میں اس کی تشبیہ دی کہ جیسے کہ کانٹے دار جھاڑی ہو، اس میں گیلی روئی لگا دی جائے، پھر گیلی روئی کو اس کانٹے دار جھاڑی سے کھینچا جائے، تو جس طرح وہ گیلی روئی کانٹوں میں الجھ جائے گی اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ نکلے گی، کیونکہ گیلی ہے اور جہاں رکھی ہوئی ہے وہ کانٹے ہیں، تو کانٹوں میں وہ گھس جائے گی اور بہت مشکل سے نکلے گی، کچھ پھٹے گی، کچھ کیا ہوگا۔ تو ایسے یہ روح کو باہر کھینچنے میں اس کو اتنی تکلیف ہوگی، اذیت شروع ہوگی۔ دیکھو بھائی ابھی سے اذیت شروع ہو رہی ہے، ابھی روح جسم میں ہے اور تکلیفوں کا زمانہ شروع ہوگی، کیونکہ یہ شخص اپنی من چاہی پہ چلا ہے، جو من میں آیا وہ کیا، جو جی میں آیا وہ کیا۔ تو آج اس کے لیے تکلیفوں کا دور شروع ہو رہا ہے، اور یہ ایسی تکلیفیں ہیں کہ اب بڑھتی چلی جائیں گی، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ پھر فرشتے حضرت ملک الموت اس کی روح کو جب نکالیں گے تو اتنی بدبو ہوگی کہ کسی مردار چیز میں بھی اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنی اس میں ہوگی۔ اب یہ لوگ تعفن کی وجہ سے فرشتے بھی پریشان ہوں گے، ایک دوسرے کو پھینکے گا، دوسرا تیسرے کو پھینکے گا، اور یہ روح جس فرشتوں کے گروہ کے پاس سے گزرے گی پوچھیں گے یہ کون ہے، کہا جائے گا فلاں ابن فلاں خبیث کی روح ہے، برا نام لے کر بتائیں گے کہ اس خبیث کی روح ہے۔ سب پریشان ہوں گے، یہاں تک کہ جب آسمان پہ جائے گی یہ روح تو آسمان کے فرشتے فرمائیں گے کون ہے، فرمایا فلاں ابن فلاں، فرمایا اس کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے۔ یہ ہے وہ حدیث پاک جو اس آیت کے ذیل میں آئی کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، وَلَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اب جب آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے تو حکم ہوگا کہ اس کے اعمال نامے کو سجین میں ڈال دو، جہاں نافرمانوں کے اعمال نامے ہوں گے، اور پھر اس روح کو جسم میں لوٹایا جائے گا۔ پھر اس سے سوال کیا جائے گا کہ من ربک ما دینک ما تقول الذی بعث فیکم، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، وہ شخص جو تمہارے اندر مبعوث ہوئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ کہے گا ہا لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو اب اس پر جو ہے زمین سکڑ جائے گی، آگ ہر طرف سے آ جائے گی، آگ کا بچھونا ہوگا، آگ کا جو ہے کفن ہوگا، اور آگ کی لپٹیں آنے لگیں گی، اور زمین اس کو بھینسے گی اور پسلیاں آپس میں جڑ جائیں گی۔ یہ اس کے ساتھ حشر ہوگا اس روح کا جو اللہ کو ناراض کر کے چلی گئی۔ اب گویا وہ تکلیفوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور ایسا دور کہ پھر ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا، اور کس وقت سنایا کہ اب تدفین کا وقت قریب آ رہا ہے، کہ دیکھو اب اس کے ساتھ یہ معاملے ہوں گے، چونکہ یہ صحابی رسول ہے، اس کے لیے تو مزے ہیں، جو اللہ کا نافرمان ہوگا اور کفر کی حالت میں گیا ہوگا اس کے لیے یہ سزائیں ہیں جو سنائی گئیں۔ اب بتاؤ صحابہ کے دلوں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، اور پھر یہ کیفیت کب تک رہی ہوگی، اور پھر کتنا اس کا اثر ہوگا۔ تو اس طرح یہ بار بار اتنے تذکرے ہوں آخرت کے کہ ہمارے بچے کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہو کہ قبر کی زندگی شروع ہونے والی، پھر قبر کی زیارت کو آدمی ہفتے ہفتے چلا جائے، تو تذکرے بھی قبر کے روزانہ ہوں، ہفتے ہفتے قبر کی زیارت ہو، تو بھائی پھر یہ قبر یاد رہے گی۔ روز قبر ہمیں یاد کرتی ہے اور 3 مرتبہ پکارتی ہے، انا بیت الدود انا بیت الوحشہ، کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ یہ ہمیں اعلان کرتی ہے روز۔
تو اس لیے جب ہم ہر ہفتے قبر کو دیکھیں گے جا کے اور روزانہ قبر کے مذاکرے کریں گے تو پھر قبر کی تیاری کا داعیہ دل میں پیدا ہو، اور جب قبر کی تیاری کا داعیہ دل میں آ گیا بس پھر ہر طرف سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اصل دل کا داعیہ چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اس داعیے کو بیدار فرما دیا تھا، بار بار مذاکرے فرما کر، بس یہ داعیہ دل میں پیدا ہو جائے کہ بس مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، پھر ہر خیر کی طرف میلان ہونے لگے گا اور ہر گناہ سے تنفر ہوگا، خود دل یہ کہے گا کہ بھئی اس سے بچو، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اب کوئی کہے ہم تو نہیں جھٹلاتے، ہم تو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یہ تو کافروں کے لیے ہے۔ تو دیکھو ہے کافروں کے لیے، مگر کون کافر اس قرآن کو پڑھتا ہے؟ مسلمان ہی پڑھتے۔ تو سنایا مسلمان کو جا رہا ہے، کافر تو پڑھتے نہیں، پڑھتے تو مسلمان ہیں اور سنایا مسلمان کو جا رہا ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھو کافروں جیسا کام، عملاً کافروں جیسا عمل نہیں کرنا۔ جیسا کافر نماز نہیں پڑھتا تم بھی نماز نہیں پڑھتے، تم نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا، کس طرح؟ عمل سے جھٹلایا۔ اللہ کی آیت تھی اقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس آیت پر تم ایمان لائے، اس کی تم تکذیب زبان سے نہیں کرتے مگر عمل سے تو کی، کہ اذان ہوئی تم مسجد کو نہیں گئے، کافر بھی نہیں گیا۔ تو کافر تو جھٹلاتا ہے قولاً بھی اور فعلاً بھی، تم قولاً تو نہیں جھٹلا رہے مگر فعلاً تو جھٹلایا۔ ایسے ہر حکم کے بارے میں جو بھی حکم شریعت کا مسلمان کی طرف متوجہ ہوا وہ اس کو پورا نہیں کرتا، گویا فعلاً تکذیب کر رہا ہے، فعلاً تکذیب کرتا ہے۔ اس کو ارتداد عملی کہتے ہیں۔ ایک ہے ارتداد قولی، یعنی قولاً مرتد ہو جانا، قولاً اسلام کو چھوڑ دینا، یہ تو بہت خطرناک ہے، یہ تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ارتداد عملی، عملاً مرتد ہو جانا، یعنی عملاً احکامات شریعت کو پامال کر دینا اور اس کو پورا نہ کرنا، اس کو ارتداد عملی کہتے ہیں۔ اور یہ ارتداد عملی آگے بڑھتے بڑھتے ارتداد قولی تک پہنچاتا ہے، یعنی وہ رخ پہ آ گیا ہے ارتداد کی، مرتد ہونے کی راہ پر آ چکا ہے۔ لہٰذا دیکھ لیجئے جو لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اب میڈیا کے ذریعے ان کے دماغوں میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ بعض اوقات تو کلمہ کفر بول دیتے، بہت سی دین کی ایسی باتوں کو جو شریعت کی پکی باتیں کہتے ہیں مولویوں کی بنائی ہوئی، ہم نہیں مانتے، یہ ایسی باتیں ہم نہیں مانتے، یعنی دین کی پکی ٹھکی باتوں کو مولویوں کی بات کہہ کے رد کر دیتے ہیں، کفر کی سرحد میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولویوں کا کام ہی کافر بنانا ہے، ہر ایک کو کافر بنا دیتے ہیں، جس کو چاہے کافر کا فتویٰ دے دیتے ہیں، اور پھر دین تو یہ ہے، دین تو یوں ہے، اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں۔ اور جو عام مجمع ہوتا ہے، جو نہ علماء کے قریب آتا ہے، نہ مدرسوں میں جاتا ہے، نہ علماء سے دین سیکھتا ہے، نمازوں کی تو پابندی ہوتی نہیں، اللہ کے گھر میں آنے کی سعادت تو ملتی نہیں، اللہ کے سامنے پیشانی جھکانے کی توفیق تو ملتی نہیں، ارتداد عملی میں مبتلا ہیں، پھر یہ باتیں سنتے۔ اب پہلے ہی علماء سے تنفر ہے، ان باتوں سے اور تنفر بڑھتا ہے، یہاں تک کہ پھر زبانوں سے بھی ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ کلمہ کفر بن جاتا ہے، اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں چلے گئے، کون سی وادی میں چلے گئے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ خطرناک بات ہے۔ تو یہ جو سنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ جو آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں وہ تو پکے کافر ہیں، مگر دیکھو کہیں تم عمل سے تو تکذیب نہیں کر رہے، غور کرنا، ورنہ آج عمل کی تکذیب، عمل سے تکذیب کرنا آگے کولن تکذیب کی طرف پہنچا دے گا، خطرہ ہے، کیونکہ وہ راہ اختیار ہو چکی ہے، اس پٹڑی پہ لگ چکے ہیں، تو آگے بڑھنے کا خطرہ ہے، اور اللہ بچائے بڑھ رہے ہیں لوگ۔ تو فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کیا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے حکم کو اہمیت ہی نہیں دی، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے معاشرے کو بڑا سمجھا، اپنی سوسائٹی کو بڑا سمجھا، اور اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا۔ واستکبروا عنہا،
اللہ کے حکم سے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، سوسائٹی کو بڑا سمجھا۔ صحابہ کی عجیب شان تھی، سنت کا اتباع ان کے دلوں میں ایسا رچا بسا تھا کہ وہ سوسائٹی اور معاشرے سے متاثر ہی نہیں ہوتے۔ قصہ لکھا ہے کہ شاہان عجم کی دعوت تھی، ایک صحابی ان کو بھی بلایا شاہان عجم نے، عجم کے بادشاہوں کا دسترخوان، اور اس دسترخوان پر یہ بھی بیٹھ گئے صحابی رسول۔ کھانے کے دوران ایک لقمہ ہاتھ سے چھوٹا اور دسترخوان پہ گر گیا۔ اب یہ صحابی وہ دسترخوان سے لقمہ اٹھانے لگے تو برابر میں خادم تھے، کہنے لگے کہ حضرت یہ شاہان عجم کا دسترخوان ہے، اور جو عجم کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کے یہاں دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھانا ندیدے پن کی علامت ہے، معیوب شمار کیا جاتا ہے، ایسے آدمی کو برا سمجھا جاتا ہے، گھٹیا سمجھا جاتا ہے جو دسترخوان سے لقمہ اٹھا کر کھائے۔ تو چونکہ یہ ماحول ایسا ہے، اگر ہم یہاں سے لقمہ اٹھائیں گے تو یہ ہمیں ندیدہ سمجھیں گے، معیوب سمجھیں گے، گھٹیا سمجھیں گے، تو آپ مہربانی فرمائیں اس لقمے کو نہ اٹھائیں۔ آداب سکھا رہا تھا وہ خادم صحابی رسول کو، کس کے آداب؟ عجم کے دسترخوان پہ کھانے کے آداب سکھا رہا تھا، ان عجمیوں سے متاثر تھا۔ تو ایسا جملہ کہہ گئے جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ان حمقاء کی وجہ سے، بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں اپنے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ لقمہ اٹھایا اور کھایا، کوئی متاثر نہیں ہوئے، بلکہ اثر ڈالا۔ صحابہ اثر ڈالتے تھے، اثر لیتے نہیں تھے۔ ہم اثر لیتے ہیں، اثر ڈال نہیں سکتے، اس لیے کہ کمزور ہیں ہم۔ وہ لوگ قوی تھے عمل میں، تو ایسے قوی تھے کہ ان کے عمل کا اثر دوسروں پر پہنچتا۔ آج ہمارے اپنے عمل کا اثر اپنے دل پہ نہیں آتا، تو دوسرے کے دل پہ کیا اثر کرے؟ تو یہ فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، تکبر کیا اللہ کے حکم سے۔ تو دیکھیے صحابی رسول نے حضور کی سنت سے اعراض نہیں کیا، حضور کی سنت کو بڑا سمجھا، شاہان عجم کے طریقے کو بڑا نہیں سمجھا۔ تو آج دیکھ لیجئے ہم شادی بیاہوں میں کیا کر رہے ہیں، کس کے طریقے کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور کس کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، کن کی اتباع کو چھوڑ رہے ہیں۔ واستکبروا عنہا، جو کافروں والا عمل تھا اللہ بچائے عملاً وہ کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریب میں نبی کی اکثر سنتیں چھوڑ دی جا رہی، لباس کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، رہنے سہنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضور کی تعلیمات کے خلاف یہ دعوت ہوتی ہے۔ تو یہ تکبر نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضور کے طریقے کو چھوڑنا، ان کو ہلکا سمجھنا، اور معاشرے اور سوسائٹی کے اس فیشن کو بڑا سمجھنا اور اس کا اتباع کرنا، یہ کیا ہے؟ اب ہم زبان سے 36 دفعہ کہیں کہ نہیں بھائی ہم تو حضور کے طریقے کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو آپ کا عمل کیا بتا رہا ہے؟ آپ عملاً کیا ثابت کر رہے ہیں، قولاً کیا ثابت کر رہے ہیں؟ یہ تو نفاق ہے، اس کو تو منافقت کہتے ہیں۔ کہ آپ زبان سے کہتے ہیں کہ نہیں نبی کا سنت ہی اصل ہے، پھر طریقہ یہ ہے، تو معلوم ہوا یہ تو نفاق ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ منافق یہی تو تھے، اس لیے فرمایا کہ واستکبروا عنہا، اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یا تو ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی آتی ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی ان کا کوئی عمل آسمان تک نہیں جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جب مسلمان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ آسمانوں پر چلا جاتا ہے، اللہ کے خزانوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان دعا مانگتا ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے، عرش پر محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور کافر جو دعا کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ کافر جو نیک عمل کرتا ہے وہ آسمانوں پر نہیں پہنچتا، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے۔ تو دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ نیک عمل جو مومن کرتا ہے یا جو دعا مومن کرتا ہے
تو مومن کی دعا اور نیک عمل کے لیے تو آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور وہ اوپر عرش تک پہنچ جاتے ہیں، اور کافر جو نیک عمل کرتا ہے یا جو دعا کرتا ہے اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے، وہ نیچے پٹک دی جاتی، نیچے پھینک دی جاتی، چاہے کتنا ہی نیک عمل کرے، چاہے کیسی دعائیں مانگے، مقدر کے خیریں بھلائیاں اسے ملتی رہیں گی جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے، مگر اس کی دعائیں قبول نہیں ہیں، اور مومن کی دعائیں قبول ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے دروازے آسمان کے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے، حتیٰ یلیج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں۔ اب سوئی کتنی سی ہوتی ہے، اس کا ناکہ کتنا سا ہوتا ہے، اور اونٹ کتنا بڑا جانور ہوتا ہے۔ عموماً عربوں میں جو جانور ہوتے تھے وہ بکریاں، دمبے، گائے اور بیل، اور پھر یہ سب سے بڑے جو ہوتے تھے اونٹ ہوتے تھے۔ تو سب سے بڑے جانور کو مثال میں لیا، اور چھوٹی میں چھوٹا سوراخ جو ہوتا ہے وہ سوئی کے ناکے کا ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ تو سب سے چھوٹا سوراخ، تو چھوٹا ہونے میں جو سب سے چھوٹی چیز جو سامنے نظر آتی ہے عربوں کو، وہ سوئی کا ناکہ ہوتا تھا، اور سب سے بڑی چیز جو عام طور پر نگاہوں میں آتی تھی وہ اونٹ ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ جیسے اس چھوٹے سے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کافر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے، ایسے کافر کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ تو ولا يدخلون الجنہ، یہ لوگ نہیں داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ داخل ہو جائے اس اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ اب یہ مثالیں اس لیے دی جاتی تھیں تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں۔ یہ ان کی سزا ہے مجرموں کی، جو اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پس پش ڈالتے، ان کو ہم یہ بدلہ دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہاد، ان کے لیے جہنم بچھونا ہو گیا، یعنی آگ کا بچھونا نیچے، اور وَمِن فَوْقِهِمْ غواش، اوڑھنا بھی ان کے اوپر جہنم کا ہی ہوگا، یعنی نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی۔ بچھانے کے لیے بھی آگ، اوڑھنے کے لیے بھی آگ، پینے کے لیے بھی گرم کھولتا ہوا پانی، کھانے کے لیے بھی آگ کے کانٹے، بس آگ ہی آگ ہے۔ اس لیے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافر کے لیے ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی، اس سے بچنے کے لیے آج محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، کہ ان کے لیے جہنم بچھونا ہے اور ان کے لیے جہنم ہی اوڑھنا ہے، اوڑھنا بچھونا سب جہنم ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، اللہ کے نافرمانوں کو ہم اس طرح بدلہ دیتے ہیں۔ تو اب ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم ظالمین اور مجرمین میں شامل ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یا مومنین صادقین میں شامل ہیں جن کا آگے انعام بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کیا دیں گے۔ قرآن میں بار بار مجرموں کا بھی تذکرہ ہے، مومنوں کا بھی تذکرہ ہے، نافرمانوں کی سزاؤں کا تذکرہ ہے، اور فرما برداروں کو جو نعمتیں اللہ دیں گے اس کا تذکرہ ہے، تاکہ ہماری زندگی نیکیوں کی طرف آ جائے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے ہم بچ جائیں۔ تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ظالمین کو۔ آگے کا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ،
اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم استر بسترك الجميل، اللهم استر بسترك الجميل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.